جب یہ دونوں شہزادے چھوٹے تھے، یہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، راوی وہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان دونوں شہزادوں کے نام میں نے ایک کا نام حضرت جعفر رکھا اپنے بھائی کے نام پر، اور دوسرے کا نام اپنے چچا کے نام پر حضرت حمزہ رکھا تھا۔ کیا ٹھیک ہے، حضرت حمزہ رکھا تھا نام۔ ایک دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صبح اور آگے فرمایا علی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان دونوں شہزادوں کے نام تبدیل کر دوں۔ اب یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دینے والی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ جو محبوب رب العالمین کو حکم دیتی ہے وہ ہستی کون ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، آپ جو چاہیں نام رکھیں، آپ جو چاہیں نام رکھیں۔ بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کا نام حسن رکھتا ہوں، دوسرے کا نام حسین رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نام تو بالکل نئے ہیں، کبھی سننے بھی نہیں آئے، تو یہ نام کہاں سے آئے ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جنت سے یہ نام آئے ہیں۔ یا رسول اللہ جنت میں یہ کسی کے نام تھے؟ فرمایا نہیں، اللہ رب العزت نے جنت میں بھی ان ناموں کو رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ تو یا رسول اللہ پھر یہ کس کے نام تھے اور یہ کہاں تھے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے ان دونوں ناموں کو نور کے پردوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا تھا تو اسے بنا سنوار کر اسے خطاب فرمایا تھا۔ جنت کو جب بنایا اسے پھر خطاب فرمایا کہ اے جنت میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے، میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے، حسین بنایا ہے، لیکن اے جنت جب میں اس میں تجھے دو ستون، نور کے دو ستون عطا کروں گا، جب وہ ستون تیرے اندر آئیں گے تیرا حسن نکھر کر سب کے سامنے آ جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ جنت نے عرض کی باری تعالیٰ وہ کون سے ستون ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک ستون کا نام حسن ہوگا، دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ اللہ اللہ بے شک یہ آپ کے نام نامی رکھنے کی وجہ تسمیہ تھی۔ اللہ ہاں پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا دونوں شہزادوں سے کہ ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا بھی ساتھ تھی، بچے بھی ساتھ تھے، خیمے عورتوں کے ایک جگہ الگ لگا دیے گئے، مردوں کے خیمے الگ لگا دیے گئے۔ حضور محو گفتگو تھے کہ بچوں کے رونے کی آواز آئی عورتوں کے خیموں سے، میرے آقا نے اپنی گفتگو چھوڑ دی اور تشریف لے گئے
اور خیمے کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابا جان بچے پیاسے ہیں اور پانی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صحابہ کو آواز دی، فرمایا کسی کے پاس پانی ہے، کسی کی چھاگل میں پانی ہے؟ سب نے اپنی چھاگلیں الٹی کر دیں کہ یا رسول اللہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے۔ میں اچھا؟ فرمایا فاطمہ ایک بچے کو مجھے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو لے لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ بچہ چوستا رہا، امام حسن علیہ السلام چوستے رہے، یہاں تک کہ رونا بھی بند ہو گیا، پیاس بھی بجھ گئی۔ واپس دے دیا اس بچے کو، دوسرے بچے کو لیا، اسی طرح اس کے منہ میں بھی آپ نے زبان مبارک ڈال دی اپنی، اور زبان مبارک ڈالنے سے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس کو چوسنا شروع کیا، ان کی بھی پیاس بجھ گئی اور رونا بھی بند ہو گیا۔ جس کی زبان چوس کر وہ پلے بڑھے ہوں، ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے کندھے پر سواری کرواتے ہیں۔ ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے، دوسرے کندھے پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے۔ باہر تشریف لے آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے اے امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ اور اے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کو کتنی اچھی سواری ملی ہے، جو کائنات کے مالک ہیں وہ سواری ملی ہے آپ کو جو کسی کو نہیں ملی۔ میرے آقا نے ان کا جملہ سن لیا ہے، انہوں نے فرمایا مبارک ہو تمہیں اے حسن اے حسین کہ کتنی اچھی سواری تمہیں ملی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا فرمایا اے عمر ان کو کیا مبارکباد دیتے ہو، مبارکباد مجھے دو کہ مجھے کتنے اچھے سوار ملے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے کتنے اچھے سوار ملے ہیں، واللہ عالم کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ، کبھی جبرائیل آتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں کون ہے؟ جبرائیل کہنے لگے کہ امام علی مقام امامین سعیدین کا درزی ہوں، اور کل چونکہ عید ہے ان کے لیے پوشاک لے کر آیا ہوں، اور وہ پوشاک اندر بھجوا دی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے پاس۔ ایک پوشاک پر حسن لکھا ہوا ہے جو سبز رنگ کی پوشاک ہے، اور ایک پوشاک پر حسین لکھا ہوا ہے جو سرخ رنگ کی پوشاک ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ ہرنی کا بچہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔
سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبول فرمایا اور وہ بچہ حضرت امام حسن علیہ السلام وہاں کھیل رہے تھے ان کو دے دیا. وہ اس بچے کو لے کر گھر گئے اور جا کے کہنے لگے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کہ نانا جان نے مجھے یہ ہرنی کا بچہ دیا ہے. وہ بھی روتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ نانا جان مجھے بھی دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ میں بٹھا لیا، جانے نہیں دیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اقدس کچھ اور دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر گزری، صحابہ کے جھرمٹ نے دیکھا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، کہ ایک ہرنی آ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے، دوسرا بچہ. اور وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پر اس نے سجدہ کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ پہلا بچہ جو وہ شخص لے کر آیا وہ تو ویسے ہی پکڑ کے لے آیا تھا، دوسرا بچہ میں خود دینے کے لیے آئی ہوں، یہ میرا دوسرا بچہ حسین کو دے دے. جانوروں کو بھی علم تھا کہ یہ کون ہے. ان لوگوں کا کیا ہوگا جو جانوروں سے بھی بدتر تھے، ان کو پتہ نہ چل سکا، ان کو پتہ بدبخت یزید اور اس کے حوارین نہ دیکھ سکے. فرشتوں کو پتہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا، صحابہ کو پتہ تھا، جانوروں کو پتہ تھا کہ یہ ہستیاں کون ہیں.